بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وہ ہاتھ جو حضور کی ختم نبوت کے تحفظ میں کٹا تھا، وہ ہاتھ پانی میں ڈبو کے پانی مریض کو دیتی، مریض پانی پیتا، اللہ اسے شفا دے دیتا۔ حضرات محترم، یہ جنگ یمامہ، یہاں پہ قابل غور ایک بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دور نبوت کے اندر دین اسلام کے غلبے اور دفاع کے لیے جتنی بھی جنگیں لڑی گئی، غزوہ بدر سے لے کے آخر تک، اور ساری جنگوں میں جتنے بھی صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے۔ پورا دین اسلام کا تحفظ، پورے دین اسلام کا دفاع، غلبہ، 83 جنگیں، شہید ہونے والے صحابہ 259، اور یہ ایک عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پہ لڑی جانے والی جنگ یمامہ، اس پہ 1200 صحابہ شہید ہوتے۔ آخر 83 جنگوں میں اتنی قربانی نہیں دی، ایک جنگ میں اتنی قربانی لگی، 700 حافظ قرآن صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، 70 بدری صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ سوال یہ ہے حضرات، صحابہ کرام نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ میرے سے پوچھے، میرا ضمیر یہ کہتا ہے حضرات صحابہ نے اس وجہ سے قربانی دی ہوگی۔ کیوں؟ حضرات صحابہ کرام جانتے تھے حضور اگر آپ کی ختم نبوت محفوظ رہی تو ہماری زندگیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرات صحابہ جانتے تھے اگر آپ کی عزت محفوظ رہی تو ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور انہوں نے اس دور کے سب سے بڑے ارتداد کے فطر مسلمہ کذاب کا مقابلہ کیا۔ مجھے اور آپ کو آج کے موجودہ دور کے سب سے بڑے ارتداد کے فطر مرزائیت اور قادیانیت کا سامنا کر رہا ہے۔ مرزائی اور قادیانی سارے مسلمان جانتے ہیں کہ قادیانی کافر ہے۔ اب کافر کیوں ہیں؟ اس کے دو جواب مسلمانوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں عموماً، آپ کے ذہن میں بھی یہ دو باتیں ہوں گی، پورے ملک پاکستان میں یہ دو جواب ہمیں ملے۔ ایک کہ مرزائی اس وجہ سے کافر ہے جی کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہے، بات ٹھیک ہے۔ دوسری، اس وجہ سے کافر ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن صرف یہ وجوہات نہیں ہیں، اور بے شمار وجوہات۔ تھوڑا سا ان کے کفر سے پردہ چاک کروں، آپ کو اندازہ ہو قادیانیت کتنا غلیظ ترین کفر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، ان کے کفر کی پہلی وجہ کہ مرزا قادیانی نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اٹھائے مرزائیوں کی کتاب تذکرہ، نعوذ باللہ، جس کو مرزائیوں کے نزدیک قرآن پاک کا درجہ اور مقام حاصل ہے، اس تذکرہ کتاب کے صفحہ نمبر 152 پہ مرزا قادیانی کی عبارت موجود ہے، لکھتا ہے رأیتنی فی المنام این اللہ وتیقنت اننی ہوا، میں نے کشف کی حالت میں دیکھا میں خود خدا ہوں اور یقین کیا وہی ہوں۔ یہاں پہ بس نہیں کی، اس سے بھی ایک قدم آگے گیا، خدا تعالیٰ کا باپ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مرزے کے گھر بیٹا پیدا ہوا، کہنے لگا اللہ نے مجھے کہا اے مرزے گویا خدا آسمان سے تیرے گھر اتر آیا۔ یہاں پہ بھی بس نہیں کرتا، اس سے بھی آگے گیا، خدا تعالیٰ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ نے مجھے کہا اسما ولدی، اے میرے بیٹے سن، اور کائنات کا غلیظ ترین دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا۔ آپ کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے منکر ملیں گے، انبیاء کے گستاخ بھی ملیں گے، منکر بھی ملیں گے۔ حضرات صحابہ و اہل بیت کے گستاخ بھی موجود ہے، منکر بھی موجود ہے، لیکن مرزا قادیانی جیسا بدبخت اس دنیا میں نہیں ہے جس نے نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کی بیوی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں نے کشف کی حالت میں دیکھا اللہ کی ذات میرے پاس آئی، اللہ تعالیٰ مرد ہوئے میں عورت ہوئی، میرے ساتھ طاقت رجولیت کا اظہار کیا۔ اتنے غلیظ ترین عقائد ان کے، 1.25 لاکھ انبیاء کی توہین۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ ان کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں۔ یورپ کے اندر شراب اس وجہ سے عام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ وہ روزے مبارک جس پہ آمنہ کے لال آرام فرما رہے ہیں، جس کے بارے میں محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا
माँ बैर बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, ये जन्नत का टुकड़ा है। मेरा आपका अकीदा और ईमान है हुजूर के जिस्म के साथ जो मिट्टी भी बस किए हुए है, वो खाक भी, अर्श, लो, कुर्सी, कलम सबसे आला और अफसर है। लेकिन मिर्ज़ा कादियानी ने भोंक मारी जहाँ पे हुजूर को दफन किया गया, नाउज़ु बिल्लाह, वो हशरात और अर्ज और नजासत की जगह। सैयदना अबू बकर और उमर, मेरे आप के सर के ताज, हज़रात शेखैन, जिनके साथ हमारे ईमानी जज्बात वाबस्ता है, जिनकी मोहब्बत के साथ मेरा आपका ईमान वाबस्ता है, उनके बारे में उसने बकवास की कि वो मेरी जूती का तस्बा खोलने के काबिल नहीं। इससे आगे नहीं जाता। ये 2-4 हवाले मेरे कसदर पेश किए। इस वजह से अंदाजा हो कादियानियत कितना गंदा कुफर। अब समझिएगा बात को। सन 1901 में मिर्ज़ा कादियानी ने नबुव्वत का दावा किया। 26 मई 1908 को मर गया। 1908 को गुजरे हुए आज 2021, 113 साल गुजर चुके। 113 साल गुजरने के बाद क्या आज कादियानियत मौजूद है? 113 साल गुजर गए लेकिन मिर्ज़ैयत ख़त्म नहीं हुई, आज भी मौजूद। इतने गद्दे अकायद, उसके बावजूद अब भी मौजूद। वजह बहुत बुनियादी सवाल है। इतना अरसा गुजर गया, 1 सदी से ज़ायद, इतनी कुर्बानियां लगी हमारे अकाबिरीन ने, बड़ों ने, लेकिन उसके बावजूद मिर्ज़ैयत आज भी मौजूद। वजह क्या है? इसका जवाब सिर्फ एक जवाब है। हमने खुद देखा अपनी आंखों से, आप भी देख रहे हैं कि हम मुसलमान खुद मिर्ज़ैयों को अपनी गोद में बिठा के पाल रहे हैं। मैं बड़ी छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, बड़ी छोटी सी मिसाल देने लगूँ। आप चले कभी चनाब नगर रबवा, मिर्ज़ैयों की जन्नत मौजूद है, जहन्नम मौजूद है। जन्नत में कौन जाता है? जो अपनी बहाना आमदनी का 10वां हिस्सा उनके चंदे में देते हैं। जो नहीं देगा वो जहन्नम में जाएगा। बड़ी छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। आपके डुडियाल शहर में शीज़ान की बोतलें तो मौजूद है, शीज़ान की बोतल बिकती है यहाँ पे। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपके डुडियाल शहर में मिसाल के तौर पे गिरदोनवा जितनी भी दुकानें हैं, एक दिन में 100 बोतल अगर शीज़ान कंपनी की फ़रोख्त हो, 2-4 एक दुकानदार बेचे, 2-4 दूसरा। एक बोतल के पीछे कंपनी को कम से कम 1 रुपया नफ़ा जाए। 100 बोतलों के पीछे कितना नफ़ा गया? 100 रुपये। जनाब, मिर्ज़ैयों का उसूल है जन्नत में जाने के लिए बहाना आमदनी का 10वां हिस्सा निकालना है। शीज़ान कंपनी का मालिक अपने रोज़ाना के इस 100 रुपये नफ़े में से जो डुडियाल शहर में से आता है, वो इसमें से 10वां हिस्सा निकालता है। 100 रुपये का 10वां हिस्सा 10 रुपये, वो रोज़ाना 10 रुपये निकाल के अपनी कादियानी जमात के चंदे में देता है कि ये डुडियाल के मुसलमानों ने दिए। हज़रात मोहतरम, यह हकीकत बात है। वैसे नहीं कहा जाता आपको वीज़ा भी देंगे, आपको नौकरी भी देंगे, आपको रिश्ता नाता भी देंगे, करोड़ों रुपया देंगे। कहाँ से देंगे? रोज़मर्रा के हालात व वाक़यात। यह नारोवाल, सियालकोट, हमारे पास 34 देहात कादियानी है। नारोवाल के बस अड्डे पे मोची बैठता है, जूतियाँ गाड़ता है, इतनी सी उसने सदूकड़ी रखी हुई है, सदूक रखा है। एक अकेले कादियानी मोची ने 28 मुसलमानों को कादियानी किया। फैसलाबाद की तहसील शाहकोट, 73 साल की उम्र के बाबा जी कादियानी हुए। बेटा इमाम मस्जिद, 3.5 घंटे की नशिस्त हुई, तौबा ताइब हुए। पूछा, बाबा जी आप कादियानी क्यों हुए? कहते पुत्र मेरा यार कादियानी है। कब से दोस्ती है? 10-12 साल हो गए। वो कब से आपको दावत दे रहा है? कहते पुत्र उदू तो ही लगा है, तब से दावत दे रहा है। आपने कितनी मरतबा दावत दी? सर शर्म से झुक गया। पुत्र सच्ची पूछे, मैं नहीं दावत दी, सच पूछो मैंने दावत नहीं दी। हज़रात मोहतरम,
یہ مرزا قادیانی کا ماننے والا، یہ محمد عربی کا ماننے والا، اس نے اپنے ایک دوست پہ بیعت کرتے 12 سال لگا دیے۔ ہم 12 دن کسی کو نماز کا کہتے ہیں، 3 دن نماز کا کہتے، چوتھے دن نہیں کہتے جناب۔ اس نے ایمان بدلنے کے لیے 12 سال ایک بندے پہ بیعت۔ ہم نے آج تک اپنے محلے دار کا ایمان بچانے کے لیے کبھی بیعت کی؟ اڑوس پڑوس میں کبھی اتنی بیعت کی؟ یہ آپ کے ساتھ پاس کوٹلی ہے، کتنے مرکز مرزائیوں کے آپ کے پاس گوئی ہے، کتنے مرزائی موجود ہیں؟ حضرات محترم، یہ میرے آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آخر ان مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کون کرے گا؟ اور جن کے ایمان پہ مرزائی ڈاکہ ڈال رہے ہیں ان کے بارے روز محشر میرے آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا میں اور آپ اپنے باپ کے دشمن کی دکان سے سودا خریدنے جاتے ہیں؟ بولیے گا ذرا۔ نہیں، کیوں نہیں جاتے؟ غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اپنے باپ کے دشمن سے تجارت غیرت گوارا نہیں کرتی، کاروبار غیرت گوارا نہیں کرتی، بیٹھ کے چائے نہیں پیتے، کیوں؟ غیرت گوارا نہیں کرتی۔ باپ کے دشمن کے ساتھ سلام تک نہیں لیتے، حتیٰ کہ وہ مسلمان ہے، وجہ غیرت گوارا نہیں کرتی۔ لیکن افسوس اور دکھ کی بات، رسول اللہ کے دشمن کے ساتھ تجارت ہماری، کاروبار ہمارا، اور کے چندے میں پیسے ہم دے رہے اور کو نفع ہم پہنچا رہے، مرزائیوں کے ساتھ لین دین ہمارا، تجارت ہماری، روز محشر رسول اللہ کو کیا جواب دے؟ سامعین محترم، ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کے سامنے سے یہودی کا جنازہ گزرا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حضرات صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول یہودی ہے، فرمایا میرا ایک امتی ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ ارے وہ تو یہودی کے جنازے پہ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جب شام کو اطلاع دی جاتی ہوگی اللہ کے رسول آج آپ کے فلاں امتی کا رشتہ اراتا مرزائیوں نے گنبد خضرا سے کٹوا دیا، تو گنبد خضرا میں کس طرح دل مصطفیٰ دکھتا ہوگا؟ کبھی سوچا؟ ہم نے آج تک کیا کیا؟ سامعین محترم، ہمارے اس شہر سے مرزائیوں کی مصنوعات بک رہی ہے، ہم مسلمان ان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان کو نفع پہنچا رہے ہیں، معاشی طور پہ مضبوط کر رہے ہیں، تو روز محشر ہم مجرم ہوں گے۔ سب سے پہلے تو اس بات کا عزم اور ارادہ کریں، آج کے بعد مرزائیوں کی کوئی بھی مصنوعات نہیں بکیں گی انشاءاللہ، بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے اس علاقے کو مرزائیوں کی مصنوعات سے پاک کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا پہلا فرض ہے، اور یہ کوئی ثواب کا کام نہیں، آپ کے ثواب سمجھ کے کرتے رہے، ثواب کا کام ہے، یہ نہیں کہ اس پہ ثواب نہیں ملے گا۔ جناب، یہ رسول اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے، حق سمجھ کے ادا کریں۔ فرضی طور پہ فرضی بات کر رہا ہوں، تصورات میں سوچئے گا، آج کے دور کے اندر آپ کے اسی ڈڈیال شہر میں مثال کے طور پہ فرضی بات کرتا ہوں، کوئی بھی صحابی رسول زندہ ہوتے، ان کی زندگی میرے آپ کی طرح ہوتی، ان کو بتایا جاتا جناب گستاخ رسولوں کا مرکز موجود ہے، رسول اللہ کی شان میں توہین کی جاتی ہے، اور مسلمانوں اب تو ہمیں بیدار لازمن ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ جس طرح گستاخی کا سیلاب سوشل میڈیا پہ اور یورپ اور غیر مسلم ممالک کی طرف سے لایا جا رہا ہے، اگر مسلمان ہم کھڑے نہ ہوئے تو ہم اس طوفان کو نہیں روک پائیں، ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ بڑی چھوٹی سی مثال ہے، بات سمجھانے کے لیے دیتا ہوں۔ ایک علاقے کا وڈیرا ہے، وہ اپنے چوک چوراہے سے گزرے اپنے علاقے سے، کوئی آوارہ لڑکا اسے 2 تھپڑ مار دے یا گریبان کا بٹن توڑ دے، اس کے گھر کڑیل جوان بچے موجود ہیں، بیٹے موجود ہیں، ان کو بتایا جائے جناب آپ کے ابا جان کو فلاں لڑکوں نے گالیاں دی، تھپڑ مارے، گریبان کا بٹن توڑ دیا، وہ ٹس سے بس نہیں ہوتے، دائیں کان سے سنا بائیں سے نکال دیا۔ دوسرے دن اللہ کا والو دیا ہوا بہت کچھ ہے، وہ اچھی کپڑے پہنتے، اچھی گاڑی پہ سوار ہو کے اسی چوک سے گزرے۔ مجھے بتائیے گا کیا ان کے قوم، قبیلے، خاندان، معاشرے کے لوگ ان لڑکوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے؟ نہیں، لوگ کہیں گے یہ غیرت مند نہیں ہے۔ اگر یہ غیرت مند ہوتے تو کل ان کے باپ کی عزت کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔
یہ دنیا کا اصول ہے جناب، یہی معاملہ ہے۔ الکفر ملت واحدہ، پوری دنیا کا کفر اس وقت اکٹھا ہو چکا ہے۔ پوری دنیا کے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، سارے غیر مسلم، اللہ نہ کرے جب بھی جس جگہ بھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ہم مسلمانوں پہ اسی طرح تجزیہ طور پہ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں اگر اس نبی کی یہ امت غیرت مند ہوتی تو آج اس نبی کی عزت کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ یہ دنیا کا اصول ہے، باپ غیرت مند ہوگا، بیٹی کی عزت محفوظ ہوگی، بھائی غیرت مند ہوگا، بہن کی عزت محفوظ ہوگی، امت غیرت مند بن جائے گی تو نبی کی عزت بھی محفوظ ہوگی۔ تو اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کے کاموں میں ایک کام کا اضافہ اور کریں جس کی وجہ سے آپ کی آخرت میں پہچان بنے، جس کی وجہ سے آپ کو روز محشر رسول اللہ کی شفاعت ملے۔ حضرات محترم، یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں پہچان بنتی ہے۔ آج کوئی مر جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کون مرا؟ ڈاکٹر صاحب مر گئے، کون مرا؟ انجینئر مر گیا۔ جب کوئی ختم نبوت والا انتقال کر جائے تو اس وقت میری آپ کی یہ پہچان ہو، ہم دنیا سے جائے، لوگوں سے پوچھا جائے لوگوں آج کون فوت ہوا، بتایا جائے جی وہ شکیل صاحب فوت ہوئے، فلاں صاحب فوت ہوئے۔ کون شکیل؟ وہ ختم نبوت والا۔ جب یہ پہچان بن گئی، خدا کی قسم میرے آپ کے لیے روز محشر سرخروئی بڑی آسان ہو جائے گی اور رسول اللہ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اس کے لیے آپ سبھی حضرات یہ عزم مصمم کیجئے کہ اپنے اس علاقے کو اور کچھ نہیں تو اپنی ان مصنوعات سے پاک کریں، مرزائیوں کی مصنوعات سے کم آپ کے ڈوڈیال شہر سے کسی مسلمان کی طرف سے کوئی چندہ مرزائی جماعت کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تو اس کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنے علاقوں پہ گھومیں گے، دکانوں میں انشاءاللہ سبھی مسلمانوں کو سمجھائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ احباب کا بیٹھنا، میرا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ باقی جتنی بھی بات ہے انشاءاللہ کبھی پھر دوبارہ حاضری ہوئی تو پھر انشاءاللہ بات چلے گی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔